کو میرے YouTube چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے نمرہ احمد کے ایک مشہور ناول ابلیس کی پہلی کیس پیش کرتی ہوں۔ نمرہ احمد ایک معروف پاکستانی اسلف ہیں جو زیادہ تر اردو میں لکھتی ہیں۔ ان کے دلچسپ ناول اور کہانیوں نے اردو قارئین کے درمیان میں وسیع مشہوری حاصل کی ہے۔ اب ہم اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف کہانی کی ایک خاموش تماشائی ہوں۔ میرا یعنی حلیمہ داؤد کا نام تو اس داستان کے کسی پڑھنے والے کے لیے شاید یاد رکھنے کے لیے قابل نہ ہو، مگر ایک دو کرداروں کا ضرور ہوگا جنہیں میں ان خوبصورت ناموں سے جانتی ہوں: فلزہ ابراہیم اور رضا حیات خان۔ میں نے ان دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ایسے دیکھا ہے جیسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اسی لیے آج میں ایک بات کہنے کے قابل ہوئی ہوں، وہ بات جس کو ہمیشہ جھٹلاتی تھی: شک کا فائدہ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے۔ ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد پار کر لی جائے تو اس اسلافین کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہیے۔ اصولوں پر سمجھوتے نہیں کیا کرتے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں۔ ہماری یہ کہانی تقریباً سال بھر پہلے سے شروع ہوئی، جب میں اپنے ماسٹرز کے پہلے روز سائیکالوجی کی کلاس لینے گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا پن ڈراپ سائلنس نہیں دیکھا تھا جو اس روز کلاس میں چھایا تھا۔ گردنیں سحرزدہ سی اس شخص کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جو ہمارے سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، وہ جو کہیں سے نہیں لگتے تھے۔ میں بھی اس مسحور ہوئی اکثریت کے ساتھ تھی، اور ان سب کی طرح میں بھی کچھ نہیں لکھ پا رہی تھی۔ نوٹس لینے کا ہوش تو تھا ہی کسی کو نہیں، وہ تھے ہی ایسے شخص کے جن کے سامنے نگاہ ٹھہرتی نہ تھی۔ وہ روسٹرم پر کھڑے اپنے سنجیدہ انداز میں لیکچر دے رہے تھے، تیکھے نقوش، خوبصورت آنکھیں، صاف رنگت، جلد سے پیچھے کیے بال، قیمتی اور نفیس ایش ٹرے 2 پیس میں ملبوس، وہ بلا کے ہینڈسم تھے۔ وجاہت نہیں، ایک اور کشش بھی ان کے اندر موجود تھی جو مقابل کو اوندھے منہ گرا دیتی تھی۔ وہ کشش کیا تھی، میں اسے کوئی نام نہ دے سکی، بس کوئی مقناطیسی اثر تھا جو ان کے گرد پھیلا تھا، اور اس مقناطیس سے کوئی محفوظ نہیں رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو سب کے لبوں پر ایک ہی نام تھا: سر رضا حیات خان۔ اس روز مجھے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کا نام معلوم ہوا تھا۔ وہ ینگ تھے، اسمارٹ تھے، اور ان کی حسِ مزاح بہت زبردست تھی۔ ان کے لیکچر میں کوئی بور نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ان کی شخصیت کا فسون تھا اور کچھ کمال گفتار کا۔ وہ اپنے موضوع پر مکمل عبور رکھتے تھے، اور وہ کبھی لاجواب نہیں ہوتے تھے۔ ان سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب سائل کو ہمیشہ بروقت ملتا تھا۔ عمر میں وہ زیادہ نہ تھے، ایم فل کیے ہوئے بھی انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے وہ 5 برس سے منسلک تھے، ہم تو ان کے پرستار بن گئے تھے۔ ہمارے سینئرز کا تو اور برا حال تھا، پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کا چرچا تھا تو وہ سر رضا تھے۔ ان سے میرا باقاعدہ تعارف ان کی دوسری کلاس میں ہوا، جب انہوں نے تمام طلباء سے اپنا نام بتانے کی درخواست کی۔ جب میری باری آئی تو میں قدرے جھجک کر کھڑی ہوئی۔ سر، میرا نام حلیمہ داؤد ہے۔ انہوں نے جواباً مجھے ہلکی نرمی سے مسکراہٹ دی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس نشست پر بیٹھ گئی۔ ان کی وہ مسکراہٹ میری متاع جان بن گئی۔ وہ میرے لیے مسکرائے، میرا نام سن کر مسکرائے۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی اس لمحے سے نہیں نکل سکوں گی، مگر صبر اے دل، ابھی وہ بہت سے لمحے آنے تھے۔ اس روز باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اندر ہماری کلاس جاری تھی۔ آج وہ سائیکالوجی سے ہٹ کر بات کرنے کے موڈ میں تھے، اور ہم مسحور لوگ تو بند آنکھوں سے ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کون بتائے گا کہ انسان کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ وہ چہرہ قدرے جھکا کر مائک میں بولے تو بہت سے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے۔ انسان کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے سر، اس کے ملک سے، قبیلے سے یا ذات سے، رسم و رواج سے، زبان سے، اس کے کردار کی خصوصیات سے، کسی اچھے یا برے کارنامے سے۔
وہ مسکرا کر ایک ایک کی سنتے گئے۔ دفتر میں نے اپنا کمزور سا ہاتھ بلند کیا۔ جانے اتنے لوگوں میں انہیں میرا ہاتھ کہاں سے نظر آ گیا؟ جی حلیمہ داؤد، آپ بتائیں، انسان کی بنیادی شناخت کس شے سے ہوتی ہے؟ بہت سی گردنیں میری جانب گھومی۔ میں نے بامشکل تھوک نگلا۔ سب کے سامنے بولنا میرے لیے ہمیشہ کٹھن رہا تھا، مگر پروفیسر رضا کی ہمت افزا مسکراہٹ نے میرے اندر نئی روح پھونک دی۔ دین سے میں ہکلا کر بولی تو ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس سے سننے کا میں منتظر تھا۔ ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوشل سائنسز کا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس اس ایک فرقے پر ہی ٹھہر گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ باہر گرتی بارش کے قطرے میرے دل کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی رو دوں گی۔ میں وہ تھی جسے ہجوم تو کیا دو لوگوں میں بھی کھڑے ہوں تو کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ چہرے پہ چشمہ پہنے، کڑھائی والی چادر اوڑھے میں بے حد معمولی شکل کی لڑکی تھی۔ اگر کوئی میری موجودگی نوٹ کرتا بھی تو شاید میری بیساکھی کے باعث جس کے سہارے میں چلتی تھی۔ ایک حادثے میں کئی برس قبل میری دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی اور اب میرا واحد سہارا میری بیساکھی تھی۔ ایک کم شکل معذور لڑکی کو کسی نے لمحے بھر کو تعریفی نگاہوں سے نوازا تھا۔ میں خود کو بادلوں میں تیرتا محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تو خود سے باتیں کرنے لگی۔ ہر شخص خود کلامی کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہ خود کلامی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تنہائی میں نے اپنا ایک دنیا بنا رکھی تھی جہاں میں معذور اور کم شکل نہ تھی، جہاں میری ہتک اور تذلیل نہیں ہوتی تھی اور جہاں مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اس دنیا میں حلیمہ داؤد نہیں تھی، میں آئینہ یاور تھی۔ یہ نام میں بھی خود کو میں نے ہی دیا تھا۔ یہ نام مجھے بہت پسند تھا۔ اپنا نام بدلنے کا اختیار نہ تھا مجھے۔ اگر ہوتا تو بھی حلیمہ داؤد کے ساتھ میرا وجود بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور میں خود کو کبھی اپنا نام نہ دیتی۔ آئینہ بہت خوبصورت تھی، بے تحاشا امیر اور شاہی خاندان کی اکلوتی اولاد، باپ کے اربوں کے بزنس کی اکلوتی جانشین اور یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے دل کی دھڑکن روکنے کا سبب۔ وہ جب چلتی تھی تو لوگ سحر زدہ سے ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے۔ اس کے حسن، ذہانت اور دولت کے قصے ہر جگہ پھیلے تھے۔ وہ راجدھانی کی شہزادی تھی اور اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اماں کی آواز آئی تو میں چونکی، پھر بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی باہر آئی۔ اماں کی آواز یوں ہی اکثر میرے ارد گرد تیرتے آئینہ یاور کے سست رنگے بلبلے میں اچھپ کر اسے پھاڑ دیا کرتی تھی۔ جی اماں، میں نے کچن کے کھلے دروازے سے جھانکا۔ وہ سنک کے سامنے برتن دھو رہی تھی۔ آواز پر پلٹی۔ تمہارے ماموں آئے تھے آج پھر کرائے کے تقاضا کرنے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ ان کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کا کرایہ باقاعدگی سے ماموں کو ادا کرتے تھے کہ نانا کی ملکیت تھا اور ان کے بعد ماموں اس کے مالک تھے۔ اماں کی بیوگی کے آغاز کے چند برسوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی، وہاں پہ اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط بہت جلد